حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں کسی بات میں انبن ہو گئی، حضرت عمر ناراض ہو گئے، حضرت عمر گھر چلے گئے، حضرت ابو بکر میرے نبی کی محفل میں آ گئے، یا رسول اللہ تھوڑی جی گل بات ود گئی ہے، اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے مبعوث کیا، میں نے رب کا پیغام پہنچایا، تم نے کہا کذبتا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس دھرتی پر صرف ابو بکر تھا جس نے کہا صدقتا، تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ میں بڑا نالائق آدمی ہوں، میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا نے کلمہ پڑھنے کی جب دعوت دی، اس کو قبول کرنے میں کس نے کتنی دیر لگائی، کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی؟ عورت کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی۔ عورت گھر سے باہر کیا کردار ادا کر سکتی؟ گھر میں وہ تسلی دے سکتی، زخموں پہ مرہم رکھ سکتی۔ 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے پیٹھ مضبوط ہوئی۔ 8 سال کا بچہ دشمنوں کو ہرا سکتا ہے؟ 8 سال کے بچوں کو تو لوگ مشوروں میں شامل نہیں کرتے۔ تیسرے تھے غلام، مکے میں غلام کی کیا حیثیت تھی؟ کون پوچھتا تھا مکے میں غلام کو؟ ایک عورت ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے، ایک غلام ہے، ادھر 38 سال کا ابو بکر جوان ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 38 سال، شادی شدہ ہے، کپڑے کا تاجر ہے، اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط